پیارے بچوں، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے جو گلیلیو کے ساتھ 1583 میں پیش آیا۔ بہت ہی حیران کن واقعہ ہے، اس لیے کہ اس وقت گلیلیو کی عمر 19 سال تھی اور ایک دن وہ جس شہر میں رہتا تھا اٹلی کے، اس کا نام پیسا شہر ہے، جہاں پر پیسا کا مینار بھی ہے۔ پیسا کے مینار کے پاس ہی ایک بہت بڑا چرچ ہے جسے کیتھیڈرل کہتے ہیں، اور وہاں ایک پادری وائز کر رہا تھا، سرمن دے رہا تھا۔ سرمن میں نے وائز جو مذہبی باتیں بتاتے ہیں۔ گلیلیو 19 سال کی عمر میں وہاں پر چلا گیا اور وہ اس جگہ پر پادری کی سن رہا تھا وائز، مگر وہ پادری کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے بہت ہی انہماک سے وہ وائز سن رہے تھے، لیکن جس حال میں بیٹھا ہوا تھا گلیلیو، اس حال میں بہت سے نقش و نگار بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی شبیہ بھی نصب تھی۔ اسی حال میں اس کے درمیان میں ایک فانوس لٹکا ہوا تھا جسے شینڈلیئر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو فانوس ہے، اس دور میں جو شمعیں جلتی تھیں وہ انہیں کافوری شمعیں کہا جاتا تھا، تو وہ لٹکا ہوا وہ جو شینڈلیئر تھا، وہ جو فانوس تھا، وہ ہل رہا تھا، آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اس فانوس کو نہ دیکھا، اس لیے عام لوگ تو مشاہدہ بہت کم کرتے ہیں، تجربے کی طرف کم بڑھتے ہیں، لیکن وہ بچے جن کے دماغوں میں، جن کے شعور میں مشاہدات ہوتے ہیں یا تجربات والا ذہن ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی انہماک سے اشیاء کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادراک مانے گہرائیوں میں جا کر سمجھنا۔ تو جو گلیلیو تھا، اس کی نظر جب فانوس پر پڑی اور وہ جھول رہا تھا تو وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ تو اس نے دیکھا کیا کہ وہ جو فانوس شینڈلیئر لٹکا ہوا تھا وہ بہت ہی آہستہ آہستہ مگر مسلسل آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ چرچ کا اس حال میں جو بہت بڑا دروازہ تھا، جب بھی کھلتا تو وہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے شینڈلیئر کی رفتار کو تھوڑا سا تیز کر دیتا، اور جب دروازہ بند ہو جاتا تو اس کے بعد وہ شینڈلیئر، وہ فانوس آہستہ آہستہ اس کی رفتار مدھم پڑ جاتی، پھر دروازہ کھلتا اور پھر رفتار تیز ہو جاتی، پھر کھلتا، بند ہوتا اور کم ہو جاتی۔ گلیلیو نے جب اس بات کو بڑے غور سے دیکھا تو وہ ایک نتیجے پر پہنچا جو بہت ہی دلچسپ نتیجہ تھا۔ وہ نتیجہ کیا تھا، ہم اسے بتائیں گے اس کے دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں۔ پیارے بچوں، آپ سن رہے ہیں آواز علم چینل میں سائنس سٹوریز فار چلڈرن کے لیے، اور دوسرے حصے میں آپ بتائیں گے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچا اور اس نے کیا ایجاد کیا، کیا دریافت کیا۔